بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آواز خلق اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہے سینئر صحافی میاں طارق فیض صاحب۔ پاکستان میں اس وقت فیول پرائسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے عوام بے حد پریشان، بلکہ یہاں تک کہ لوگ 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی تدارک ہمیں نظر نہیں آ رہا، جبکہ پاکستان میں اس وقت پاکستانی کرنسی جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں مستحکم ہو رہی ہے، اور اس وقت تقریباً کم و بیش 35 روپے جو ہے وہ پاکستان کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہو چکی ہے۔ ڈالر کی جو موجودہ آج تک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ڈالر جو ہے وہ 300 روپے سے بھی کم آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت اور دیگر مسائل جو ہے وہ جوں کے توں ہیں۔ باوجود اس کے کہ گزشتہ دنوں آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب نے بڑا دبنگ فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کے ابھی تک ثمرات ہمیں دکھائی نہیں دیتے، کیونکہ براہ راست پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہی۔ جو کوئی حکمران طبقہ یا دیگر جو ادارے ہیں جب ریلیف کی بات کرتے ہیں تو وہ ریلیف کی بجائے ان کے اوپر عوام پہ زیادہ مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ تو ہماری جو اشیاء ضروریہ ہیں، خور و نوش کی اشیاء ہیں، وہ دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور دکاندار اپنی جگہ پہ مجبور ہیں، جبکہ کسٹمر جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ مجبور ہیں، وہ بساط نہیں رکھتے، جبکہ دکانداروں کا کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم اس بھاؤ پہ بیچتے ہیں جو ہمیں اپنا ہول سیل مارکیٹ سے یا کسی بھی جگہ سے جس بھاؤ خریدتے ہیں اس میں تھوڑا سا پروفٹ اپنا رکھ کے جو ہے وہ ہم فروخت کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہماری اشیاء ضروریہ جو ہے خور و نوش کی اشیاء ہے ان میں ملاوٹ بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے میں اپنے سینئر صحافی جناب میاں طارق فیض صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آخر ان کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بجلی کے حوالے سے میں ان سے سوال کروں گا کہ ابھی جو ہے تقریباً 2 روپے کے قریب رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے فیول ایڈجسٹمنٹ جو کہ ہم تو اگست کے بلوں کو رو رہے تھے، اب ستمبر کا بل بھی جو ہے وہ بھی ہمیں گلے پڑ رہا ہے، اور اگست میں کے جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً 2 روپے جو ہے نئے اضافے کے ساتھ جو ستمبر کے بل آئے ہیں یا آ رہے ہیں، بعض جگہوں پہ آ گئے ہیں، بعض جگہوں میں آنے والے ہیں۔ تو آخر یہ کیوں ہے جبکہ مطلب ڈالر کی قیمت تو مسلسل گر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد صاحب، سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف نے جنرل آصف منیر صاحب نے جو دعوے کیے تھے، جس عزم کا اظہار کیا تھا، اس میں سے ایک پہ کہ ڈالر پہ جو کمی ہوئی ہے، لیکن اس ڈالر کی کمی کا عام آدمی پر کیا اثر پڑا ہے، عام آدمی کو اس کے کیا اثرات نظر آئے ہیں، یا عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ صحیح، ڈالر نیچے آ رہا ہے، اور جو اشیاء ہیں، جو پیٹرول ہے، جو بجلی ہے، جو روزمرہ اشیاء ہیں، ان کی جو قیمتیں ہیں وہ دن بدن اوپر جا رہی ہیں جی۔ تو عام آدمی کو ڈالر کے نیچے آنے سے یا بڑھنے سے اس کو پھر کیا فرق پڑا؟ دیکھیں نا آپ کے جب ڈالر 385 کا تھا اس وقت بجلی کے ریٹ کیا تھے، اور آج اگر ڈالر نیچے آیا ہے تو آج ریٹ کم ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ ریٹ کم ہونے کے بجائے وہ ریٹ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ عام آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ اگر ڈالر نیچے آیا تو اس کو ہماری صحت پہ اس کا کیا فرق اثر ہوا ہے؟ یہی تو میرا بھی کہنا تھا کہ جب ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے، عالمی مارکیٹ میں اگر پیٹرول سستا ہوا ہے یا مہنگا ہوا ہے، تو اس حساب سے اگر آپ نے ڈالر پہ لینا ہے، ظاہر سی بات ہے باہر سے جو بھی ہم اس کی پرچیزنگ جو ہے آپ ڈالر پہ لے رہے ہیں، ڈالر پہ کر رہے ہیں، تو جب ڈالر ہمارا جو ہے وہ ہمارے پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں کمزور ہوا ہے، تو پھر اسی حساب سے ہم تیل بھی لے رہے ہیں نا۔ تو لیکن اس کے مقابلے میں عوام کو مہنگا تیل کیوں فروخت کیا جا رہا ہے؟
یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے اوپر جو کمیشن مافیا بیٹھا ہے, جو رشوت خور اوپر بیوروکریٹ بیٹھا ہے. جنرل صاحب کو یہ چاہیے, سب سے پہلی بات ہے, سب سے پہلی تو بات ہے جو سابقہ گورنمنٹ جو ہے, جو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کر کے گئی ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. جی, اس ایگریمنٹ کے تحت جو ان کا اشیاء ہے, جو پیٹرول ہے, جو بجلی ہے, جو بڑھنی ہے, جو شرائط ہیں, ان کو آپ پسے پشت نہیں ڈال سکتے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا عوام کو ریلیف دینے کے لیے. ابھی تک عوام کو کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں, یہاں تک کہ عوام کو جو روزمرہ اشیاء ہیں ان میں بھی ایک پائی کا ریلیف نہیں ملا. صحیح, ٹھیک ہے. اس سے اگر ڈالر نیچے آ گیا ہے تو اس سے عام آدمی کو اس کا کیا اس کو فرق پڑا. صحیح. اور پھر آپ دوسری طرف آپ دیکھیں تو بجلی چوری کے خلاف انہوں نے کچھ دنوں سے ایک گرینڈ آپریشن شروع کر رکھا ہے, پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, اور روزانہ اخبارات میں بھی خبریں آتی ہیں, الیکٹرانک میڈیا میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ جی اتنے لوگ پکڑے گئے ہیں, اتنا ان کو جرمانہ ہوا ہے. وہ جرمانہ وصول کرنے کے بعد وہ جا کہاں رہا ہے؟ ساجد صاحب, یہ سابق حکومت کے دور میں جتنے چہیتے تھے مبینہ طور پر وہ سب نے فائدے حاصل کیے ہیں. صحیح. اگر وابڈا کے اہلکار ادھر بجلی کاٹنے جاتے تھے تو فوری طور پر اس کو فون آ جاتا تھا. صحیح. جہاں سے اس کو ناکام لوٹنا پڑتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں یہ چوری کا کہہ رہے ہیں, اب مجھے یہ بتائیں, یہ کہہ رہے ہیں جی ہم بجلی چوروں کو پکڑ رہے ہیں. بجلی چوری کون کراتا تھا؟ صحیح. جو بجلی چوری کرواتے تھے وہ کدھر گئے؟ صحیح. بجلی چوروں کو تو پکڑ لیا, ان کو لاکھوں میں, کروڑوں میں, ہزاروں میں ان کو وہ اپنا کیا کہتے ہیں بیل ڈال دیے. ٹھیک ہے, ان کو ڈیفالٹر ڈکلیئر کر دیا. لیکن جو بجلی چوری کرواتے تھے وہ کدھر ہیں؟ صحیح. اصل ان کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ سزا تو اصل میں انہیں ہونی چاہیے. ان کا آپ جو بجلی چوری کروانے والا مافیا ہے, اگر ان کا آپ طرز زندگی دیکھیں, ان کا شاہانہ طرز زندگی, ان کا رہن سہن دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا تو کسی امریکہ میں ایسا لوگ نہیں زندگی گزارتے جس طرح وہ گزار رہے ہیں. یہاں کا کہتے ہیں نا کہ بابا آدم ہی نرالا ہے پاکستان کا. امریکہ تک کا تو پریزیڈنٹ بھی جب اپنے عہدے سے سبک دوش ہوتا ہے تو وہ جا کے ایک معمولی سے کرائے کے فلیٹ میں رہ رہا ہوتا ہے. تو یہاں تو مطلب ایک ایم پی اے جو ہے وہ کم از کم ایک کنال تو خیر معمولی ہے, 4-5 کنال کی کوٹھیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بینک بیلنس ہوتے ہیں. جبکہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے اتنے بڑی عالمی طاقت جس کو کہا جاتا ہے امریکہ کو, اس کا پریزیڈنٹ تو جا کے وکالت کر رہا ہوتا ہے یا کسی جاب کر رہا ہوتا ہے, انسٹیٹیوشن میں جا کے وہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے. تو یہاں تو مطلب الگ ہی سسٹم ہے. یہی بات ہے. ایک نا سابقہ دور میں ہمارے شہر گجرانوالہ میں اسلم بٹ صاحب میر ہوا کرتے تھے, جی اللہ تعالیٰ ان کو خلیق رحمت فرمائے. تو ورلڈ بینک کی ٹیم آئی ڈیولپمنٹ فنڈنگ کے لیے, تو اسلم بٹ صاحب ان کو اپنی فیکٹری میں لے گئے ویسے وزٹ کرانے کے لیے. نیچے جو تھی ماربل تھا, اس کے اوپر کارپیٹ تھا. وہ جب اس ٹیم نے دیکھا کہ یہ فادر آف دا سٹی جو ہے اتنی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے, تو انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈ دینے سے انکار کر دیا تھا. اچھا جی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں, اب یہ دیکھیں نا ماضی میں حال ہی میں جو سابق گورنمنٹ تھی, سابق حکمران تھے, وہ جاتے جاتے پرائم منسٹر ہاؤس میں کروڑوں روپے کا ایک جو ڈنر یا شائیہ ہوا ہے, جو کھانا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ عوام کے پیسوں سے ہوا. بے شک. ٹھیک. مگر ہمارے حکمران جو ہے وہ عیاشی کرتے ہیں عوام کے پیسوں سے, اور عوام کا اگر 3000 کا بل آ جائے, اگر وہ نہ دے سکے تو اس کا میٹر بھی کٹ جاتا ہے, اس کی بجلی بھی بند کر دی جاتی ہے, بھلے اس کے گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو, کوئی بوڑھا جیسے بھی ہے. کچھ بھی. تو اب وہ مجھے کسی دوست نے ایک پوسٹ بھیجی ہے, تو اس نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جس تیزی سے بڑھ رہی ہیں, تو اب میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دجال گدھے پر بیٹھ کر کیوں آئے گا. کیونکہ دجال کے بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے نا کہ وہ گدھے پہ سواری اس کی گدھا سواری ہوگی جس کے اوپر بیٹھ کے آئے گا. تو اس نے کہی تو کیا جس سپیڈ سے یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو وہ بات تو گدھے والی آ گئی نا.
کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے واپسی شروع ہو چکی ہے. جی وہ سائیکل آئیں گے, وہ ٹانگے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی کل میں نیشنل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ سائیکل خرید رہے ہیں, لیکن سائیکل بھی جو ہے وہ بھی 35-40 ہزار سے کم نہیں ہے. ایک زمانہ تھا آج سے چند سال پہلے, بہت دور کی بات نہیں ہے, 5-6 سال پہلے 40 ہزار کی بائک آ جاتی تھی, لیکن آج وہ اسی جگہ پہ وہ سائیکل آ رہی ہے. ساجد صاحب بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, الحمدللہ, اور ہمارا ایمان بھی ہے, ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات دیکھیں تو ہمیں اپنی طرف دیکھ کے شرم آتی ہے. صحیح. کہ ہمارا کردار کیا ہے. یہ آج تک جو ایک اشوب چشم کا یہ وبا پھیلی ہے, جی جی, وہ تمام قسم کے جو ڈراپس ہیں وہ غائب کر لیے گئے ہیں. صحیح. جو 150 کا ڈراپس تھا اس وقت وہ آپ کو 500-600 روپے کا مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ کس کو کوسیں ایز اے سوسائٹی. اگر ہمارے حکمران, وہ ایک بات ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران, ہمیں خود بھی تو اپنا احتساب کرنا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں. بالکل, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. تو یہی بات آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار اس بات کا ذکر کیا ہے, حدیث بھی موجود ہیں کہ ملاوٹ کرنے والا, ذخیرہ اندوزی کرنے والا, کہ وہ شخص جو مطلب ذخیرہ کر کے لوگوں کو اناج سے محروم رکھتا ہے صرف اس لالچ سے کہ اس کے پیسے جب میں وہ ذخیرہ کروں گا تو مجھے زیادہ قیمت ملے گی. اسی طرح مطلب دیگر چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید منع کیا, لیکن اس کے باوجود ہم یہ کر رہے ہیں. تو کیا یہ ہمیں یہ زیب دیتا ہے بطور مسلمان؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملاوٹ مافیا ہے وہ چاہے مکے چلے جائے مدینے چلے جائے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو چکا. صحیح. اچھا, آپ نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. بے شک. اب اگر اس حدیث کو دیکھیں تو ہر بندہ معاشرے کا, سوسائٹی کا اگر اپنا حساب کر لے کہ وہ کدھر کھڑا ہے, وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کتنا عمل پیرا ہے. صحیح. بات یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ خدائی ہوتی ہیں اور کچھ ہماری اپنے کردار, ہمارے اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں صحیح, اس کی وجہ سے ہوتی ہیں مسائل, پریشانیاں. جیسے وہ واصف علی واصف صاحب نے کہا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو اگر چھوڑ دیا جائے وہ خود بخود حل ہو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو ہم پہ بوال ہے, کبھی پیٹرول کا, کبھی بجلی کا, کبھی یہ جو اس میں ہمارا بھی کردار ہے, ہمارا بھی رول ہے. بالکل, اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. صحیح. جی. ابھی انہوں نے پیٹرولیم اور صنعت کی مہنگائی پہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز نے, پاکستان گڈس ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن اور دیگر جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں, انہوں نے یہ حکومت کو ایک قسم کا الٹیمیٹم دیا 1 اکتوبر کا کہ اگر یہ فیول جو مطلب ڈیزل اور پیٹرول جو ہے ان کی قیمتوں میں کمی نہ ہوئی تو ہم جو ہے پہیہ جام ہڑتال کریں گے, کیونکہ ان کی مہنگائی کی وجہ سے ہمارا کاروبار تقریباً بند ہو چکا ہے, بہت مشکلات کا شکار ہے. تو کیا اس کا کوئی سد باب ہو سکے گا؟ ساجد صاحب, اعلان کی حد تک تو ٹھیک ہے, ایک اچھا اعلان ہے, کیونکہ وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں ٹرانسپورٹرز بھی, اور وہ بھی انہی مسائل کا شکار ہیں جن مسائل کا ایک عام آدمی شکار ہے. لیکن اس پہ اگر وہ سٹرائک کرتے بھی ہیں, وہ ہڑتال کر بھی لیتے ہیں, تو آگے اس پہ عمل درآمد کون کرائے گا, یا اس میں یہ جو ہماری بجلی ہے, ہمارا یہ پیٹرول ہے, اس میں کمی کیسے آئے گی؟ کیونکہ ہمارے سابق حکمران جو ہیں وہ IMF سے ایگریمنٹ کر چکے ہیں, جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کسی کی صورت میں بھی. یہ تو چیف آف آرمی اسٹاف جو جنرل آصف منیر صاحب ہیں, وہ بولڈ سٹیپ کو لیں ایسا کہ جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے. جو ہے ہمارے ملک کا معیشت جو ہے اس کا پہیہ جو ہے, جو جام شدہ پہیہ ہے, معیشت اپنے دوبارہ اپنی رننگ میں آئے, تو پھر کہیں جا کے یہ جو ہے نا یہ معاملات درست ہوں گے. لیکن سب پہلے اور آخر میں یہی کہوں گا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو انیشیٹو لینا پڑے گا, کو بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا, تب کہیں جا کر, ورنہ یہ جو ہمارا
اوپر کمیشن مافیا بیٹھا ہے، ہمارا جو بیوروکریٹ، یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ یہاں آنے کو تیار نہیں، صرف اسی وجہ سے کہ یہاں پہ اتنے مطلب ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، کبھی اس ڈپارٹمنٹ سے، کبھی اس ڈپارٹمنٹ سے NOC لو، کبھی اس ڈپارٹمنٹ سے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بالآخر دل برداشتہ ہو کے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ پاکستان کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی سری لنکا اور آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش شفٹ ہو چکے ہیں۔ ہماری جو اس وقت جو حجم ہے ہمارا انڈسٹریل سیکٹر کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو بڑھایا جائے وہ دن بدن کم ہو رہا ہے۔ ساجد صاحب، بدقسمتی تھے ہمارے ملک میں نہ تو معاشی ہمواری ہے تو نہ سیاسی ہمواری ہے، سٹیبلٹی نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ دونوں اب جس نے عدم استحکام کا شکار جو کمپنی یا جو انویسٹر یہاں آپ کے آگے انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ کروڑوں میں تو نہیں ہوگی، وہ اربوں میں ہوگی، لیکن اس کو آگے کوئی برائٹنس نظر آئے گی، سٹیبلٹی نظر آئے گی تو وہ پھر انویسٹ کرے گا نا۔ بالکل۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے اشرافی ہیں وہ یہاں سے پیسہ لوٹ کر باہر لے گئے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیسے جو غیر ملکی ہیں ان کو قائل کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں؟ اب میاں صاحب میرے خیال میں جو آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ سید اعظم منیر صاحب کو یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ کوئی بولڈ سٹیپ اٹھائیں اور اس جو ہے اس معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ IMF کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو اوبے کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لوٹا ہوا مال جس کے پاس ہے، کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو نیب قوانین کو کالعدم قرار دے کے پرانا جو تھا اس کو بحال کر دیا ہے، تو اس کے تحت آج سارے کیسز جو ہے وہ ری اوپن ہو گئے ہیں۔ تو جن لوگوں کا یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان لوگوں نے مال لوٹا ہوا ہے، ان کے گھروں میں موجود ہے یا ان کے بینکوں میں موجود ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو یہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے کے، بھلے وہ سید اعظم منیر صاحب یہ انیشیٹو لیں کہ وہ سارا قبضے میں کر کے اس کے بعد وہ اپنا IMF سے جان چھڑائے اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دے، کیونکہ سارا پیسہ جو ہے وہ جب آپ کے اسٹیٹ بینک مرکزی بینک میں آ جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات جو ہے عوام تک منتقل ہوں گے، ثمرات جو ہیں۔ آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت نیب کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ کسی قسم کا پولیٹیکلی پریشر نہیں ہے، اور ان کے جو نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی اس وقت حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ صحیح۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر ہماری جو ایجنسیز ہیں، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ دنیا کی بہترین ایجنسیز ہیں، صحیح، اور اگر ان سے پیسہ نکلوا کے وہ IMF کو کے منہ پر دے مارا جائے اور عوام کو، قوم کو اور ملک کو قرضوں کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے، صحیح، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے ملک خوشحال نہ ہو، عوام خوشحال نہ ہو۔ اگر عوام خوشحال ہوگی، ملک خوشحال ہوگا۔ یہ دیکھیں کہ نیو جنریشن جو ہے وہ اس ملک سے بھاگ رہی ہے سر۔ اگر آپ ڈیلی کی فگر دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بچہ پڑھے لکھے جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ اس ملک سے فرار ہو رہے ہیں۔ فرار ہونے کہیں گے نا اس کو، فرار ہی ہے نا۔ اگر ان کو یہاں اپرچونٹیز ملے، ان کو ایسی اپنے بہن بھائی ماحول ملے تو کیوں چھوڑ کے جائیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اب جیسے کہ ابھی جب یہ آپریشن شروع کیا ہے سید اعظم منیر کی ہدایت پہ کہ جتنے بھی ڈالرز ہیں لوگوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں یا پاکستانی کرنسی میں یا دیگر کرنسیز میں ہیں، وہ کافی انہوں نے مطلب کلیکٹ بھی کی ہے، ریکور کی ہے۔ اب وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کیوں نہیں ظاہر کی جا رہی؟ میں آپ کی بات کو آگے چلاؤں گا کہ جتنے منی ایکسچینجر ہیں انہوں نے ڈالر غائب کر لیے ہیں، انہوں نے مارکیٹ سے ڈالر ہی غائب کر دیا۔ بعض منی چینجر بھی پکڑے گئے ہیں، بعض پکڑے گئے ہیں، لیکن جو میرے پاس انفارمیشنز ہیں منی چینجر جو بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے ڈالرز ہی غائب کر دیے ہیں۔ اس لیے جنرل اعظم منیر صاحب کو یہ چاہیے کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیں اور ان سے پیسہ قبضے میں کریں، اور وہ جو پیسہ ہے اس کو اسٹیٹ بینک میں جمع کروایا جائے تاکہ اس سے جو پاکستان کی اکنامیکلی گروتھ ہے ٹھیک ہے وہ اوپر جائے، اور جو ہے ہمارا جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں افراط زر کم ہو. ہاں جی جی. میرا آپ سے میاں صاحب آخری سوال ہے کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے. جی جی. پنجاب کو یہ بھی ایج حاصل ہے کہ یہاں کی بیوروکریسی ساری ہے, یہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہاں کی ہے, جی. خطے کے اعتبار سے بھی مطلب ہے بہت بڑا ہے, انڈسٹریل سیکٹر پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے. اس کے باوجود 2021 اور 2022 کی جو اس کی جی ڈی پی گروتھ ہے فی کس, جی جی, وہ بہت کم ہے. کے پی کی بھی بہت کم ہے, بلوچستان کی بھی بہت کم ہے, لیکن اس کے مقابلے میں سندھ جو کہ مطلب چھوٹا صوبہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مطلب کوئی اتنی انڈسٹری بھی وہاں نہیں ہے, وہاں پہ جی ڈی پی جو ہے وہ 129% ہے. تو اس کو کیا کہیں کہ یہاں کی مینجمنٹ یا صوبائی حکومت کی کوئی ساجد صاحب اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سندھ جو ہے نا وہ ٹوٹلی ایگریکلچر صوبہ ہے, اور یہ جو پنجاب ہے یا کے پی کے ہے یہ انڈسٹریل صوبے ہیں, اور انڈسٹری مکمل بند پڑی ہے, لوگ بے روزگار ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو مہنگائی جو ہے وہ جو سارا ہے اس کو بھی کراس کر چکی ہے. اس لیے بات یہ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی سندھ کی جو ہے وہ بڑھنی ہے, کیونکہ سندھ کا ایگریکلچر ہے تو ادھر انڈسٹری بند ہے. لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے پنجاب کے مقابلے میں, تو خیر ایگریکلچر لینڈ کم ہے ان کی. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کم ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں ایگریکلچر تو ہے نا, ہاں یہ ہے ٹھیک ہے, تو ہماری یہاں ٹوٹلی انڈسٹری بند ہے, ہاں, لوگ بے روزگار ہو کر گھروں میں بیٹھے ہیں. صحیح. آپ کرائم دیکھ لیں نا, صحیح, آپ اگر کمپیریزن کریں صوبائی سطح پر, صحیح, تو سب سے زیادہ کرائم کدھر ہے؟ پنجاب میں. پنجاب. کیوں ہے؟ لوگ بے روزگار ہیں, بے روزگار, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, بالکل لوگوں نے کھانا نہیں. صحیح جی. تو ظاہر سی بات ہے جب مطلب غربت ہوگی تو جی جرائم بڑھیں گے. تو ناظرین کرام آپ نے دیکھا بہت تفصیلاً گفتگو کی ہے میاں طارق فیض صاحب نے. ٹاپک تو ہمارا ایک تھا بجلی کے حوالے سے, لیکن بہت سے ایشوز پہ مطلب انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے, یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ میں اور میاں طارق فیض آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.